سب سے زیادہ جو جنت میں جانے کا سبب بنے گا عمل وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ اور اچھے اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت والے دن بندہ مومن کے میزان میں جو سب سے وزنی عمل رکھا جائے گا وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ میزان کے اندر اعمال کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، وہ تولے جائیں گے۔ میزان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سکیل ہے، لیکن جو ویٹ کرنا ہوتا ہے، وزن کرنا ہوتا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ سکیل ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم جائیں فروٹ خریدنے کے لیے تو کیلا کیا ہے؟ کیلا ہمیں وہاں پہ گنتی کے حساب سے ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی ایک درجن جو ہے وہ 100 روپے کا، 12 کیلے 100 روپے کے۔ لیکن اس مڈل ایسٹ ریجن میں اگر آپ آئیں تو آپ کو کیلا کیا وہ کاؤنٹنگ کے ساتھ نہیں ملتا، وہ تول کے ملتا ہے۔ وہاں پہ کہتے ہیں 1 کلو کیلا جو ہے وہ اتنے کا۔ تو قیامت والے دن جو ہے اعمال کاؤنٹ نہیں ہوں گے، قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اور پھر کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو ہلکے ہوں گے وزن میں، شاید کرنے میں بہت زیادہ ہوں لیکن ان کا وزن ہلکا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا عمل جو ہے، جن کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اچھے اخلاق بھی وہ عمل ہے کہ جن کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک عمل ہمیں پتہ لگتا ہے حدیث سے کہ جو حسن اخلاق ہے قیامت والے دن اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ آپ سوچیں سبحان اللہ، ہم سب کی خواہش ہے کہ قیامت والے دن ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، ان کے قریب ہوں۔ یاد رکھیے کہ جتنی بھی خواہشات ہم آخرت کے اعتبار سے اپنے اندر کیری کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ملے، میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہو، پل صراط سے ہم بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں، جنت میں داخلہ ہو، جنت میں بھی جنت الفردوس ملے، ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے صرف خواہش کافی نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے لیے اعمال ہیں۔ اور جس چیز کی قیمت جتنی زیادہ ہے اس کے لیے پھر عمل بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ اچھا اخلاق کوئی آسان عمل نہیں ہے، نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے لیکن اچھا اخلاق جو ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا پتہ لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ آپ سوچیں یہاں پہ نماز والوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، جس نے روزے رکھے ہوں گے، جس نے قرآن جو ہے وہ ہر مہینے میں 2-3 ختم کیے ہوں، مکمل کیے ہوں گے، جس نے ذکر و اذکار کیا ہوگا، جس نے صدقات کیے ہوں گے۔ نہیں، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب کرنے والے کون سے اعمال ہیں؟ اچھا اخلاق۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین مقام پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جنت کے اعلیٰ مقام کے اوپر گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ اس کے لیے مکان کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یہاں پہ بھی کیا پتہ لگ رہا ہے؟ عبادات نہیں ہے، اچھا اخلاق جو ہے وہ جنت کے بھی اعلیٰ مقام اگر چاہیے تو اپنا اخلاق اچھا کرنا ہوگا۔ اور اچھے اخلاق سے مراد کیا ہے؟ اکثر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ جی بڑا اچھے اخلاق والا بندہ ہے، جب بھی ملتا ہے بڑا مسکرا کے ملتا ہے۔ تو یہ صرف مسکرا کے ملنا یہ کوئی اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے کسی انسان کے اچھے اخلاق کے بارے میں اگر کوئی کہے۔ لیکن یہ اصل میں جو اچھا اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ لوگ برائی کر رہے ہوں اور آپ برائی کے نتیجے میں ان کے ساتھ برائی نہ کریں۔ کوئی آپ کے اوپر چیخ رہا ہے، آپ اس کے چیخنے کے مقابلے میں آپ اس کے اوپر نہ چیخیں۔ کسی نے آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیا، آپ کو بتا جی میرا حق ہے، آپ کا حق اس نے آپ کے حق سے محروم کر دیا، اور کل کو اب سچویشن آتی ہے کہ آپ ایسی پوزیشن میں کہ اب آپ نے اس کا حق دینا ہے اور آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کہ اس نے مجھے میرے حق سے محروم کیا تھا۔ اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ بھی اس کو اس کے حق سے محروم کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کروں گا، آپ اس کو اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، اس وقت آپ کے اندر طاقت نہیں تھی کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے، وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دے دی، وہ کمزور ہو گیا، اب آپ کے پاس چانس ہے بدلہ لینے کا۔
آپ تھپڑ مار سکتے ہیں اور آپ کو آگے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں کروں گا، میں بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ ہے اچھا اخلاق۔ کسی نے آپ کو گالی دے دی، گالی کے بدلے میں خاموشی اختیار کر لینا اور گالی کے بدلے میں گالی نہ دینا، یہ ہے اچھا اخلاق۔ اور یہ چیز دیکھا جائے تو ہم اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ چیز بڑی مشکل ہے۔ ہمارا اخلاق صرف وہاں تک ہوتا ہے جہاں تک کوئی ہم سے اچھی بات کرے اور ہم اس سے اچھی بات کریں۔ تم بھی مجھ سے اچھی بات کرو، میں بھی تم سے اچھی بات کروں گا، ہم دونوں اچھے اخلاق والے ہوں گے، خود ہی ہم اچھے اخلاق والے بنے ہیں۔ تو اچھا اخلاق یہ ہے، اور اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں آتا ہے؟ ہر انسان ٹیمپرامنٹ کے حساب سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور بائی ڈیفالٹ دیکھا جائے تو انسان جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرنے کا اس کے اندر ایک مادہ ہے۔ ذرا سا کوئی انسان آپ کے اوپر تنقید کرے گا تو انسٹنٹ کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ فوراً آپ کو ایسی چیز بولیں گے جو اس کے اندر تنقید والی ہے۔ کوئی آپ کو آپ کی برائی کے بارے میں بتائے گا کہ تم ایسے کام کیوں کرتے ہو، آپ اس کی کسی برائی کو ذہن میں رہ کے بیٹھے ہوں گے، تم بھی تو ایسا کام کرتے ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق کا بیڑا غرق۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے نفرتیں پھیلتی ہیں، اس کی وجہ سے دشمنیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے تعلقات ٹوٹتے ہیں، اس کی وجہ سے گھرانے تباہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، پورے کا پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ دونوں طرف سے ایک ہی طرح سے ریئیکشن ہو رہا ہے۔ لیکن بڑا شخص وہ ہے، کامیاب شخص وہ ہے، اعلیٰ مقام اس کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو نارم سے الگ رکھے۔ ہم اکثر باتوں میں کہتے ہیں سوسائٹی میں جی ایسے ہی چلتا ہے، تو اگر آپ بھی سوسائٹی میں ویسے ہی چلیں گے جیسے ساری سوسائٹی چل رہی ہے تو پھر قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھول جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھول جائیں، جنت کا اعلیٰ مقام آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان چند لوگوں کے لیے ہے جو سارے معاشرے کی طرح زندگی نہیں گزار رہے کہ سارے ویسے ہی کرتے تو ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ یہ وہ چند لوگ ہوں گے کہ جو معاشرے سے الگ زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر تحمل ہے، ان کے اندر صبر ہے، ان کے اندر ریاکشن کرنے کا، بدلہ لینے کا، اور برائی کا جواب برائی سے دینے کا جو ہے وہ مادہ نہیں، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا پتہ لگی؟ اچھا اخلاق جو ہے وہ جنت میں سب سے زیادہ جانے کا سبب بنے گا۔